قیامت ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ آپ کو اس ویڈیو میں قیامت آنے سے لے کر اور قیامت آنے کے بعد اور دجال سے لے کر مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج، جنت دوزخ کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہو سکے تو گھر والوں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ قیامت آنے سے پہلے 3 جگہ آدمی زمین میں دس جائیں گے، پورب میں، پشچم میں اور عرب میں۔ دل میں سے دین اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی۔ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہوں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ خزانہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ ذلیل جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محل پر اعترائیں گے۔ لوگ مسجدوں میں چلائیں گے۔ اسلام پر رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگار رکھنا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کے تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت یعنی ٹائم میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال صرف مہینہ کے، مہینہ صرف ہفتہ کے اور ہفتہ صرف دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جل بڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ درندے، جانور آدمی سے بات کریں گے۔ سورج پشچم سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت اب ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔ دجال یہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پہ کاف وا را لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نہ دکھائی دے گا۔ یہ بہت تیزی سے پوری دنیا کا سیر کرے گا۔ 40 دن میں حرمین شریفین کے بغیر تمام دنیا کی سیر کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینہ کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم دراصل جنت ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو۔ جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جگائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزے اگائے گی، ویرانے میں جائے گا، وہاں کے باشندے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے معجزے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو ہوں گے۔ حقیقت میں کچھ نہ ہوگا، اسی لیے اس کے جاتے ہی لوگوں کے ساتھ وہاں کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودی کی فوج ہوگی اور پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین میں ہی رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء ان کو پہچانیں گے اور تمام مسلمان سے ان کو بیعت ہونے کے لیے کہیں گے، لیکن وہ سب انکار کریں گے اور غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تو پھر تمام مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام سب کو ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہوگا۔ جب دجال ساری دنیا پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوروی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں اور ادھر دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک پگھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچے گی۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے
یہ ایک قوم ہے یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں ہری سب چیزیں کھا جاتے اور سوکھی چیزیں لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں کو بھی کھا جاتے اور جنگلی جانور سانپ اور بچھوؤں کو بھی چٹ کر جاتے۔ یہ سب دیکھ کر کے حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کھینچ کر ان کو آنا روک دیا، لیکن جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل و غارت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک اور برباد کر دے گا۔ پھر جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہاں میں دین ایک صرف دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا، اور اس وقت بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ ہوں گے، آپ نکاح کریں گے اور اولاد بھی ہوگی، 40 برس تک رہیں گے اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ اس کے بعد دابۃ الارض نکلے گا، یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، کلام کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم اور کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے، یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، اور جو لوگ ایمان لانا چاہیں گے وہ کبھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں اس ویڈیو میں بیان کی گئی، ان میں سے چند ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کو اولاد یعنی بچے پیدا نہ ہوں گے، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، مطلب سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی، بعد میں دھیرے دھیرے بہت تیز ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دیں گے، اور سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے، لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، جہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، صورت نہایت 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی کی سختی سے بیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کوٹا ہو جائیں گی، بازو کی منہ سے باہر نکل جائیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، اور کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اسی ویڈیو کے دوسرے حصے میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔